بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے دو ایسی باتوں کا جن کا مطلب ہمارے ہاں سراسر غلط لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں۔ اور نمبر 2، یہ کہ زنا ایک قرض ہے جو آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، خاص کر بیٹی کی صورت میں۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں سورہ نور کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ سراسر غلط لیا جاتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر اس کے سیاق و سباق کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں آدھا سچ بتانے کی عادت ہے۔ اگر سورہ نور کی اس آیت کے آگے اور پیچھے کی آیت کو پڑھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ دنیا کی۔ آخرت میں بری عورتیں برے مردوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گی اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں تو فرعون کی بیوی مسلمان تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لہٰذا اس آیت کا ترجمہ ٹھیک سے سمجھ لیں کہ یہاں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ دنیا کا۔ دوسری بات، ہمارے ہاں امام غزالی کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے جسے آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، اور خاص کر بیٹی کی صورت میں۔ یہ انتہائی گھٹیا اور سراسر غلط بات ہے، بلکہ یہ امام غزالی کا قول ہی نہیں ہے۔ اور اگر امام غزالی کا قول بالفرض ہے بھی صحیح تو حرف آخر تو نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معتبر ہیں۔ امام غزالی سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث روایت بھی نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ زنا کریں گے تو اس میں آپ کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ کے گناہ کی سزا آپ کی بیٹی کو کیوں ملے گی؟ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے دنیا میں پینک کریٹ کریں گے اس طرح کی من گھڑت باتیں کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی 2 دفعہ وضاحت فرمائی۔ اللہ پاک ایک دفعہ بھی کلیئر کر دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے 2 دفعہ وضاحت فرمائی کہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ ایک بار سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 38 میں بھی فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔